أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وخلقناكم أزواجا. وقال في موضع: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا تو ہمارے تعلق سے یا ہماری پیدائش کے تعلق سے اللہ نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا پیدا کیا ہے. یعنی میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے، ہر ایک کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نشانی اللہ نے یہ بتلایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے، تمہیں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. یعنی تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو اللہ نے بنایا تاکہ اپنے جوڑے کی طرف تم سکون اور چین حاصل کر سکو.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دیا، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جوڑے پیدا کیا، لیکن جوڑوں کو ساتھ میں پیدا نہیں کیا۔ اس اتنی بڑی دنیا میں اور دنیا کی گھنی آبادیوں میں ہمیں اپنے جوڑے کو تلاش کرنی پڑتی ہے۔ عمومی طور پہ مرد حضرات اپنا جوڑا تلاش کرنے میں، یعنی بیوی لڑکی تلاش کرنے میں بہت ساری صفات، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری شرائط کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ صفات، یہ خوبیاں ہونی چاہیے، بیوی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ ایک دم معروف ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں بیانات، خطبات بھی بارہا ہم سنا کرتے ہیں کہ ایک نیک خاتون تلاش کرنے کے لیے کن خوبیوں کو، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج کے خطبے میں ہم اس کا الٹ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا دلہا تلاش کرنے کے لیے، ایک اچھا شوہر تلاش کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں کن خوبیوں پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک دلہن کی تلاش میں خوبیوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اتنی خوبیاں اس کے اندر ہو تو ہم نکاح کریں گے، اور ایک دولہا کی تلاش کے لیے صرف ایک ہی چیز کافی ہے، پیسہ زیادہ ہو، مالدار زیادہ ہو، کمائی خوب ہو، بس یہی ایک خوبی کافی ہے۔ لیکن نہیں، آئیے شریعت کی نگاہ میں کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتے ہیں، مشہور حدیث سبھی نے سنا ہے۔ اس میں ایک چیز دین کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک ایمان والے کو دین کو لازم پکڑنا چاہیے، باقی دین کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اچھا شوہر کی تلاش میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کیا ہے کہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی خوبی کہ جب لڑکا دیکھنا ہو، اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہو، تو سب سے پہلی چیز دیکھی جائے دینداری کو، اور لڑکا نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، اس کی دینداری کس حد تک ہے، نماز روزہ کرتا ہے یا نہیں۔ اور نماز کے تعلق سے ایک بات اور ذکر کر دوں کہ جب ہم لڑکا دیکھنے جاتے ہیں، کہتے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جمعہ پڑھنا نمازی ہونے کی ایک گواہی ہے، مسلمان ہونے کی گواہی ہے نہیں۔ جمعہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جمعہ نمازی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حتی یؤمنوا، اور مشرک مردوں سے اپنی ماتحت لڑکیوں کا نکاح مت کرو۔ آپ کے ماتحت میں چاہے بیٹی ہو، بھتیجی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہے، تو ان کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام مومن آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بھلا ہی کیوں نہ معلوم۔ ادھر اللہ نے یہ تعلیم دیا کہ مشرکہ بددین عورت سے مومنہ ایمان والی لوڈی بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ آزاد اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ ادھر کیا کہا کہ ایک آزاد مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک آزاد اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے ماحول کے اندر ہم کیسے سمجھیں؟ وہاں ماحول کیا تھا کہ وہاں ماحول تھا لوگ شرک سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، ایمان لے آتے تھے، تو وہاں دونوں کے درمیان رشتے ہو رہے تھے۔ اسی ماحول کی بنیاد پہ اللہ نے مشرک اور مومن کا موازنہ کرایا۔ آج کے ماحول میں ہم سمجھ لیں کہ ایک غریب جو مزدوری کرتا ہو، یا آج کے ماحول کے حساب سے جو ایک دم معمولی پیشہ کرتا ہو، روڈ کے کنارے بیٹھ کر کے چپل سلتا ہو، گٹر صاف کرتا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو بددین بے ایمان والے کروڑ پتی سے وہ بہتر ہے۔ اس کے اندر ایمان ہے، وہ حلال کماتا ہے، پیشے کے اعتبار سے گرا ہوا پیشہ ہے، لیکن کماتا حلال ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، مزدور ہے، دیہڑی کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، ایمان ہے، اس کو ترجیح دو۔ کوئی لکھپتی کروڑ پتی، شرابی کبابی، بددین بے نمازی بد عقیدہ والا، اس کو ترجیح مت دو۔ یہ پہلی شرط ہوئی کہ لڑکا ایماندار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اور نماز کا پابند ہونا چاہیے، اگرچہ وہ معاشرتی اعتبار سے غریب ہی کیوں نہ ہو، غریب کو ترجیح دو۔ اور اللہ کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، معاشرے کے اندر آپ جھانک کے دیکھیے کتنی غریب پریوار ہیں کہ جن کے یہاں بہویں ان کی دینداری کی بنیاد پہ، دینی ماحول کی بنیاد پہ ان کے یہاں چین و سکون کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ کتنے مالدار گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے یہاں دین نہ ہونے کی وجہ سے بہویں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، لیکن پیسہ سب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ گہرائی سے معاشرے میں جھانک کے دیکھیں کہ مالدار گھروں کی بہویں ظلم کی چکی میں پس رہی ہوتی ہیں، وہ باہر نہ کہہ سکتی ہیں، نہ اپنے مظلومیت کا اظہار کر پاتی ہیں، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں۔ تو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، ہماری بہن بیٹی سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتی ہے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کو بنا سکتی ہے اخروی اعتبار سے، جب گھرانہ دیندار ہوگا، شوہر ایمان والا ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، اور وہ نماز جمعہ والا نہیں، پنج وقتہ کی نماز، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ایک لڑکے کے اندر خوبی ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کر کے اپنے ماتحت لڑکیوں کا ان سے نکاح کرنا چاہیے، کہ لڑکے کا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے،
اور کم سے کم کچھ صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے. جب لڑکا دیکھ لی جائے تو یہ پوچھیں پہلے قرآن کی کتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں, اما پارا کی کتنی صورتیں یاد ہیں, نماز میں پڑھنے کے لیے کون کون سی صورتیں, قرآن کا کتنا حصہ تم نے یاد کر رکھا ہے, یہ دیکھنی چاہیے. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. ایک اچھا اور بہتر رشتہ ڈھونڈنے جانا ہے. کون ڈھونڈیں گے, کس کو ڈھونڈیں گے؟ جو قرآن سیکھا ہو, اور اگر سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھاتا بھی ہو وہ اور زیادہ بہتر ہو گیا. لیکن اگر سکھاتا نہ ہو تو کم سے کم سیکھا ہو, قرآن سے اس کا شغف ہو, قرآن سے اس کی دلچسپی اور جذبات جڑے ہوئے ہوں, قرآن کی چند صورتیں اس کو یاد ہوں. اور آگے کہتے ہیں کہ اقرأ ابو عبد الرحمن قرآن فی امرت عثمان حتی کان الحجاج, یعنی ابو عبد الرحمن السلمی برابر قرآن پڑھاتے رہے, قرآن سکھاتے رہے, قرآن کی تعلیم دیتے رہے. کہاں سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سے. حتی کان الحجاج, یہاں تک کہ حجاج عراق کا گورنر بنا, یعنی عراق میں حجاج کی گورنری آنے تک وہ مسلسل قرآن پڑھاتے رہے, قرآن کی تعلیم دیتے رہے. اور یہ کتنا لمبا عرصہ ہے. اجمالی طور پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ہے, سن 35 ہجری 35. اور ہندوستان کی سرزمین پہ محمد بن قاسم رحم اللہ کو اسلامی فوج اور لشکر دے کر کے جب حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا, جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو قائم کیا تھا, اس زمانے میں وہ عراق کے گورنر تھے حجاج. اور یہ زمانہ کب کا ہے؟ محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے 92 اور 93 ہجری میں, 92 کا آخر اور 93 کا شروعات. مطلب لگ بھگ 55-60 سال ہو جاتے ہیں. مسلسل 55-60 سال 50-60 سال مسلسل وہ قرآن پڑھاتے رہے. اور آگے کیا کہتے ہیں جانو؟ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَ مَقْعَدِي هَذَا, کہ یہی وہ حدیث ہے, اللہ کے رسول کا یہی وہ فرمان ہے جو مجھے اس وقت تک اس جگہ پہ بٹھائے ہوا ہے. 50-60 سال سے مسلسل قرآن پڑھا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی بنیاد پہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہی اس حدیث کی بنیاد پہ اسی نے مجھے اس جگہ بٹھا کے رکھا ہے. اسی طرح سے عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات انہا قد وہبت نفسها للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی, اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہبہ کر دیا. ہبہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے, میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. تو یہ ہبہ کرنا امتیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رخصت کر رکھا تھا کہ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دے، میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو اس طرح کہنے سے اگر رسول چاہیں تو اس کو اپنی زوجیت میں لے لو، ان کی بیوی بن جائے گی، نہ مہر کی ضرورت نہ نکاح کی ضرورت، بس عورت نے اپنے آپ کو حوالے کیا، رسول قبول کر لیں تو قبول کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کا درجہ پا جائے گی۔ یہ اللہ نے نبی کے لیے خصوصیت دے رکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں شامل نہیں کیا تھا۔ احادیث میں 2-3 عورتوں کا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ وہ عورت آئی اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے ہبہ کر دیا۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مالی فی النساء من حاجہ، کہ میرے لیے عورت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان دنوں مجھے نکاح کی ضرورت محسوس نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی بیویاں ہیں اور مجھے نکاح کی اور زیادہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، زوجنیہا، کہ اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اعطیہا ثوبا، ایک کپڑا اس کو مہر کے طور پہ دے دو۔ کہا، لم نجد شیئا، غریب ہوں، محتاج ہوں، مہر کے طور پہ دینے کے لیے میرے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ کہا، اسے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی دے دو۔ کہا، وہ بھی نہیں ہے۔ آدمی مایوس ہو گیا۔ یہ واقعہ کئی روایتوں میں الفاظ کے آگے پیچھے کر کے آتا ہے۔ آدمی مایوس ہو گیا، کچھ دیر مایوسی کی صورت میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس کو واپس بلوایا، کہا، ما معک من القرآن، کہ تیرے ساتھ قرآن میں سے کیا ہے؟ مطلب قرآن کی کتنی صورتیں تجھے یاد ہیں؟ کہا، کذا و کذا، کچھ صورتیں گنایا کہ فلاں فلاں چند صورتیں مجھے یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوجناکہا بما معک من القرآن، اور ایک روایت میں املکتکہا کہا، یعنی میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے، زوجناکہا، ہم نے اس کا تجھ سے نکاح کر دیا۔ کس بنیاد پہ؟ بما معک من القرآن، جو قرآن تجھے یاد ہے اس کے بدلے میں، یعنی جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہیں ان صورتوں کو مہر قرار دے کر کے اس کے بدلے میں اس کا تمہیں مالک بنا دیا، تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ تو اس سے قرآن کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے اور ایک نیا رشتہ ڈھونڈنے کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ قرآن کچھ یاد ہونا چاہیے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تیسری صفت کہ لڑکا ازدواجی حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بیوی کے حق کی ادائیگی کے اس کے اندر قوت ہو، اس کی صلاحیت ہو، تو اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جوان تھے، لم نجد شیئا، ہم کچھ نہیں پاتے تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پہ ہم نکاح کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، تم میں جو قوت مردانگی رکھتا ہو
باء کا لفظ قوت مردانگی اور اخراجات یعنی انفاق دونوں کے لیے آتا ہے. کہا جو قوت رکھتا ہو فَلْيَتَزَوَّجْ تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جسے طاقت نہ ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ تو اس پر روزہ لازم ہے، یعنی وہ روزہ رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کہ یہ روزہ نگاہوں کو بست کرتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. اور ایک روایت میں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء یعنی اس کے شہوت کو توڑ دیتی ہے، اس کو کچل دیتی ہے، کم کر دیتی ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کیا کہ جسے استطاعت ہے وہ نکاح کرے. تو نکاح کے لیے استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جسمانی، میڈیکل، فزیکل اعتبار سے لڑکا فٹ فاٹ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی نکاح سے پہلے دیکھنا اس کی رہنمائی شریعت کرتی ہے کہ فزیکلی اعتبار سے وہ فٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیا جائے. اسی طرح سے چوتھی چیز کہ لڑکا بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں. بیوی کے اخراجات پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ شریعت میں دینداری کہہ دیا گیا تو کسی کنگال کے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو باندھ دو اور 2 دن وہ بھوکے رہ جائے، اپاس کرے. ایسا نہیں ہے. بیوی کو کھلانے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اب بیوی کے اخراجات پوری کرنے، کھلانے کی صلاحیت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی لیول کا، بلکہ معروف طریقے سے 2 ٹائم کا کھانا، 2 جوڑا کپڑے کا انتظام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے. اور اگر ہم حدیث کے ابواب میں باب الطلاق میں جاتے ہیں، طلاق کے بیان میں، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر آدمی بیوی کو کھلا نہیں سکتا ہے تو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو مجھے کھانا دو اور یا تو مجھے طلاق دے دو. اسی طرح غلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مالک اگر غلام کا پیٹ نہیں بھر سکتا تو غلام مطالبہ کر سکتا ہے یا تو مجھے کھلاؤ یا مجھے آزاد کر دو. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ غربت کے یا غریبی کے ساتھ سمجھوتا کرنا اس حد تک ہے جب ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو ہونے والا اس کا شوہر 2 ٹائم کا کھانا دے لے جائے، 2 جوڑا کپڑا دے لے جائے، بھوکے نہ سونا پڑے. اتنا اگر غریب ہے تو اس سے دینداری دیکھ کر کے اس کو ترجیح دو. اور جب ایک دم کنگال ہے، ننگا ہے، تو شریعت نے حکم نہیں دیا کہ اس کے گلے باندھ دو لے جا کر کے بھوکا مارے. تو یہ چیز بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا کپڑا دے سکتا ہے یا نہیں، معروف طریقے سے وہ اس کو نبھا سکتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کی قوامیت کا تذکرہ کیا. الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. اس کی حاکمیت کا، قوامیت کا اللہ نے 2 ریزن ذکر کیا ہے کہ 2 وجوہ کی بنیاد پہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. اگر یہ 2 وجوہ نہ ہوں تو مرد عورت برابر ہو جائیں گے، مرد کی حاکمیت ختم ہو جائے گی. ایک تو اللہ کی طرف سے دین ہے اور دوسرا ہماری محنت پہ بھی ڈیپینڈ ہے. ابھی وضاحت کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری طرف سے ہے جب اس میں کمی ہوتی ہے، معاشرے میں چل کے دیکھ لو، جن کے گھر میں یہ کمی ہے وہاں شوہر کو شوہر نہیں سمجھا جاتا ہے، عورتیں اپنا شوہر نہیں سمجھتی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟
پہلی چیز جو اللہ کی طرف سے ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ کے اس فضل کی بنیاد پہ جو اللہ نے ان میں بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، مرد کو عورت پر فضیلت اور برتری دیا ہے، فوقیت دیا ہے، تو اس فوقیت اور فضیلت اور برتری کی بنیاد پہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ ایک ریزن ہے مرد کی برتری، فوقیت، اور جیسا کہ دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا کہ مردوں کے بارے میں کہا وَلَهُمْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ شوہروں کا عورتوں کے اوپر مقام ہے، درجہ ہے، منزلہ ہے، یعنی اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے، ان کو ایک منصب، ایک درجہ، ایک فضیلت اور برتری دیا ہے۔ اس برتری کی بنیاد پہ مرد عورت پہ حکمرانی کرتا ہے، اس کا حاکم ہے، اس کا قوام ہے۔ اور دوسری چیز بما انفقوا من اموالہم، یعنی اپنے مال میں سے جو وہ خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر، کہ عورت کے کھانے پینے سے لے کر کے 1 روپے کی ضرورت سے لے کر کے لاکھوں کی ضرورت تک وہ سارا ڈیمانڈ پورا کرتا ہے، اپنے مال کو اس پہ خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس پہ قوام ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ رہنمائی کیسے ملتی ہے کہ جب ہم ایسا رشتہ دیکھیں گے جس کے پاس مال ہی نہیں، وہ کنگال ہے، تو بما انفقوا من اموالہم کہاں سے آئے گا؟ وہ اپنے مال میں سے اپنی بیوی پہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اور اسی نقطے کی طرف معاشرے کے اندر چل کے دیکھیں کہ جن کی بیویاں خود مختار ہیں، شوہر نہیں کماتا ہے، شوہر کام دھندے سے ایک دم نٹھلا ہے، ان کے یہاں دیکھیے شوہروں کی حیثیت شوہر جیسی نہیں ہوتی ہے، بیویاں ان کو شوہر کی حیثیت دیتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوامیت کا ایک سبب اس نے خود سے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو حاکم بنایا، ہم کو حاکم بنایا کہ ہم اپنی بیویوں پہ حکومت کریں، اپنی بیویوں پہ حاکمیت اور قوامیت کا حق جتائیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اموال کو اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے روزی کا، ان کے روٹی کا، ان کے کپڑے کا، دوا کا، علاج کا، تمام کا ہم جو ہے انتظام کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ قوامیت ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھنے میں یہ چیز بھی دیکھنی ضروری ہے کہ وہ اس کے اخراجات کو پورا کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ معاشرے میں ویسے الگ الگ نظریے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے کہ ہمیشہ لڑکا اس کی پرسنل لائف کو دیکھنی چاہیے۔ پرسنل لائف سے مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ کما لیتا ہے یا نہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے یا کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ لوگ باپ کی دولت کو دیکھتے ہیں، باپ بڑا مالدار ہے، لڑکا جو ہے بے روزگار ہے، لڑکا شرابی ہے، لفنڈو ہے، لیکن اس کو ترجیح دیتے نہیں، اس کا باپ کروڑ پتی ہے، کروڑوں کی دولت ہے اس کے پاس۔ میرا جہاں تک نظریہ ہے، باپ کی کروڑوں کی دولت کو لات مار کر کے لڑکے کو دیکھنا چاہیے کہ لڑکا کماسود ہے یا نہیں ہے، لڑکا کچھ کر پاتا ہے کہ نہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ باپ کی دولت اس کے بھائیوں میں، بہنوں میں، سب میں بڑھ جائے گی، اور باپ کی دولت جب باپ کمانا بند کر دے گا تو کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اور لڑکا جب خود سے کمائے گا تو روز کمائے گا، روز کھلائے گا، وہ اس میں کمی اور محتاجگی نہیں آئے گی۔ اور آپ بمبئی کی زندگی میں ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے سیٹ، کروڑ پتی، ارب پتی تھے، ان کے بیٹے نالائق نکلے، ان کے مرنے کے بعد ہی سب برباد ہو گئے۔ آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ بمبئی کی زندگی میں تجربہ ہوگا۔ اس لیے لڑکے کا پرسنل دیکھنا چاہیے، وہ کس لائق ہے، اس کا باپ، اس کا دادا نہیں، لڑکا کس لائق ہے۔ اور یہی جو ہے یہاں پہ ہم کو رہنمائی مل رہی ہے۔ پانچویں چیز کہ لڑکا نرم مزاج ہو، شفقت سے بات کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استطاعت ہو، اکڑ مزاج نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بلکہ نرم مزاج
اور شفقت سے اس کے اندر بات کرنے کی صلاحیت اور عادت ہو. دیکھا جاتا معاشرے کے اندر بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیوی کے سامنے آتے پتہ چلتا جیلر آ گیا. بیوی تھر تھر کانپنے لگتی ہے، کب کیا برس پڑے کچھ پتہ ہی نہیں. تو ایسا شوہر بہتر نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ایک لمبی آیت میں، وقت نہیں کہ سب کی وضاحت کروں، جو مین موضوع سے متعلق ہے، عورتوں کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہو. اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، معروف گفتگو کرو. یعنی شوہر ہو، حاکم ہو، قوام ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ جیلر کا انداز اپنا کر کے رکھو. ہم گھر میں گھسے بیوی تھر تھر کانپنے لگے، ہم گھر میں آئے بیوی کی زبان بند ہو جائے، وہ صحیح بولے غلط بولے، ہمارے سامنے اس کی زبان نہیں کھلنی چاہیے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج درست نہیں ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نرم گفتگو، شفقت بھرے انداز اور لہجے اس کے ہوں، ایسا لڑکا تلاش کرنا چاہیے. اور سب سے آخری چیز کہ لڑکا وہ تلاش کریں جو لڑکی کے ہم پلہ ہو، کفو میں برابر ہو. ہم بھی رشتہ برابری کا دیکھتے ہیں، لیکن کون سی برابری کا؟ مالداری میں برابری، ذات اور برادری میں سرنیم میں برابری، علاقے کی برابری. یہ برابری نہیں دیکھنا چاہیے. اسلام نے جس کفو کا اہتمام کیا ہے، جس کفو اور برابری کے بنیاد پہ رشتے کی رہنمائی کی ہے، وہ دین کی برابری ہے، ایمان کی برابری ہے، کہ دین اور ایمان میں میاں بیوی برابر ہوں. ایک ہے انتہائی ماڈرن درجے کا اور ایک انتہائی دیندار. دونوں کا رشتہ ہو جاتے پوری زندگی جہنم بن جاتی ہے. کتنے واقعات آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا. ایک واقعہ، ایک عالمہ لڑکی ہے، دیندار گھرانے سے ہے اور مشہور باعزت گھرانہ بھی ہے، لیکن نکاح ایسے بے جوڑ کے ساتھ ہو گیا. بائک پہ بٹھا کے کہیں جا رہا تھا، اب اس نے پیچھے سے چپکے سے اپنا جو ہے نوز پیس ڈاؤن کر لیا، گرا لیا، اس لیے کہ اس کو چہرہ ڈھکنے نہیں دیتا تھا. اب وہ بائک چلا رہا تھا، یہ پیچھے سے اپنا چہرہ ڈھک لی، کانچ میں گلاس میں اس نے دیکھ لیا، بائک روکا، بیچ روڈ پہ برقع اتروا کر کے وہیں آگ لگا دیا. یہ بے جوڑ کا نتیجہ ہے. جو جس طریقے کا ہے اس کے لیے رشتہ اسی طریقے کا ڈھونڈو، اس کے دین میں مدد ملے گی. لڑکا دیندار ہے، لڑکی ماڈرن ہے، اب وہ اس کے کہنے پہ نہ پردہ کرتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ دین کا کوئی کام کرتی ہے. اب اس کی بے عزتی الگ ہوتی ہے، تو جو ہے ہمیشہ ٹوپی کرتا داڑھی میں نماز میں رہتا ہے، یہ ہمیشہ جو ہے مصلی کے پیچھے رہتا ہے، اس کی بیوی دیکھو ننگے گھوم رہی. تو اس لیے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، جس کا جیسا مزاج، جیسا جس کی دینداری ہے، اسی کے برابری کا رشتہ ڈھونڈو. جب برابری میں رشتہ رہے گا، دونوں دیندار رہیں گے، ایک دوسرے کا ہیلپ کریں گے. ایک دیندار رہے گا، دوسرا بددین رہے گا، اس کو بھی بددین بنا دے گا. اور اگر بددین نہیں بنایا تو کم سے کم اس کی دینداری پر اس کو تکلیف تو ضرور دے گا، کہیں نہ کہیں تکلیف دیتا رہے گا. اس لیے کفو میں برابری میں دین کی برابری ڈھونڈو. جس طرح سے لڑکی ہو اسی طرح کا لڑکا ڈھونڈو، جس طرح سے لڑکا ہو اسی طرح کی لڑکی ڈھونڈو. جب دونوں دینداری میں برابری رہیں گے، دونوں دینی مزاج کے رہیں گے، تو زندگی خوشگوار بن جائے گی. باتیں بہت ہیں، لیکن انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق دے.
الہ العالمین، ہم خطا کار گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے اسلام کے آئینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہماری خطائیں کوتاہیاں ہیں اس کو درگزر کر کے اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا الی الصلاۃ۔